بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتیانہ چونا گڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سب سے بڑی محبت تھی۔ درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی، لہٰذا اس کا معمول یہ تھا کہ جب وہ پتھر تراشتا تو پتھر تراشنے کے دوران وہ دلائل الخیرات ایک باب پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایک بار جب حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہیں۔ والی یکساں مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرہ شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبِ مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کو ترتیب پائے، دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو اثر نو بنا دو۔ سبحان اللہ۔ جب آنکھ کھلی، کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے، مدینے کا بلاوا آ چکا تھا۔ یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو۔ امید بن گئی اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر پور بندر کی بارگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملہ کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ غیر پانی میں کھڑا تھا، لہٰذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینے میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا مدینے چل پڑا۔ نہ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جوں ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ وہ خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا۔ بہرکیف دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرہ شکستہ تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل یعنی حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے اوپر چڑھا۔ اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد مینار پر جانے کی جرأت کو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حسب الارشاد کنگرہ شریف اثر نو بنا دیا۔ وارے دیوانے کی خوش بختی، جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رعنائیوں میں نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔